یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی منحوس رات سے جس کے بارے میں کسی نے کبھی نہ سوچا تھا، جو آج بھی سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ اس رات لاہور کی ایک پرانی گلی میں، سردیوں کی تاریخ رات میں، تین دوست علی، حسن اور وقاص چائے کی ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھے تھے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، یار ایک جگہ کا سنا ہے کالا گڑھ، کہ آج تک جو بھی وہاں رات کے وقت گیا کبھی زندہ نہیں لوٹا۔ وقاص یہ سن کر ہنسا اور بولا، یہ تو فلمی بات لگتی ہے۔ علی ایک دم سنجیدہ ہوا اور بولا، یہ گاؤں پچھلے 30 سالوں سے ویران ہے، مگر لوگوں کو وہاں رات کے وقت چراغ جلتے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ پھر ان تین دوستوں نے کالا گڑھ میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تینوں دوست گاڑی میں بیٹھے اور کالا گڑھ کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی اور دھند اتنی کہ گاڑی کی لائٹ بھی بے اثر تھی۔ راستے میں ایک ٹوٹا ہوا بورڈ نظر آیا، کالا گڑھ 2 کلومیٹر۔ گاڑی جیسے جیسے گاؤں کے قریب پہنچ رہی تھی، ماحول عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ سردی تیز ہو رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی بو، جیسے گیلی مٹی میں خون کی بو آ رہی ہو۔ گاڑی سے اترے تو گاؤں میں ہر طرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل دہلا دے۔ گاؤں کے کچھ گھروں میں چراغ جل رہے تھے، باقی گھر پرانے کھنڈر کے مانند تھے۔ وقاص آہستہ سے بولا، یار یہاں چراغ کس نے جلائے ہیں؟ حسن نے چراغ والے مکان کی طرف دیکھا اور بولا، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ جب اس مکان کے پاس پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، مگر الفاظ الٹے، جیسے انسان نہیں کوئی اور مخلوق پڑھ رہی ہو۔ علی نے دروازے کو دھکیلا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن فرش پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے اور کالی موم کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ابھی وقت ہے نکل جاؤ۔ وہ لوگ پیچھے مڑے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ گاؤں کے گھروں میں لٹکی ساری گھڑیاں ایک ہی وقت دکھا رہی تھی۔ حسن کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وقاص نے آہستہ سے جواب دیا، یہ وہ وقت ہے جب سب گاؤں والے مرے تھے۔ گاؤں میں آگے چلتے ہوئے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو، لیکن مڑ کر دیکھتے تو راستہ خالی ہوتا۔ ایک گھر کی کھڑکی کے پیچھے کھڑی ایک عورت نظر آئی، سفید کپڑوں میں۔ اس نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپایا ہوا تھا اور وہ عورت آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ علی نے ہمت کر کے کھڑکی کے قریب جا کر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت عورت نے چہرہ اٹھایا اور ایک ایسی چیخ ماری جو کان کے اندر گھس کر دماغ تک پہنچ گئی۔ وہ تینوں گاڑی کی طرف دوڑے، لیکن اب سڑک کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا، جیسے گاؤں نے ان کا راستہ بدل دیا ہو۔ چاروں طرف دھند ہو گئی اور جلتے چراغ خود بخود بجھ گئے، سوائے ایک گھر کے جو گاؤں کے درمیان میں تھا۔ یہ مکان دوسروں سے نیا لگ رہا تھا۔ یہ لوگ مکان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اندر ایک بوڑھی عورت چولہے پر کچھ پکا رہی ہے۔ یہ تینوں مکان کے اندر گئے۔ اس عورت نے تینوں کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آج وہ رات ہے جب وہ سب لوٹتے ہیں۔ حسن نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون لوگ؟ بوڑھی عورت نے مٹھی بھر راکھ آگ میں پھینکی تو دھوئیں میں درجنوں جلے کٹے چہرے ابھرے، سرخ آنکھیں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ سب دھیرے دھیرے قریب آ رہے تھے۔ بوڑھی عورت بولی، یہ گاؤں مرنے والوں کا قید خانہ ہے، ہر سال اسی دن نئے لوگ آتے ہیں اور ہمیشہ یہیں رہ جاتے ہیں۔ پھر اچانک اس کی شکل بدل گئی، آنکھوں میں سرخی آ گئی اور منہ سے لمبی سیاہ زبان باہر نکل آئی۔ علی، حسن اور وقاص پیچھے ہٹنے لگے، مگر کمرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں ان کی طرف جھک رہی تھیں۔ کمرے میں موجود دھوئیں سے بنے چہرے دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت ہنسی اور بولی، تمہیں پتہ ہے یہاں مرنے والے چیخ بھی نہیں سکتے۔ پھر ایک لمحے میں اس کے ہاتھ لمبے ہو کر علی کی گردن تک پہنچ گئے۔ علی نے خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی، لیکن بوڑھی عورت کے ہاتھ لوہے جیسے سخت تھے۔ اس کے ناخن علی کے گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اچانک علی کے کان میں کسی بچے کی ہنسی سنائی دی۔ علی نے مڑ کر دیکھا، کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی آنکھیں غائب تھیں اور ہونٹ کانوں تک پھٹے ہوئے تھے۔ بچے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں کھیلنے آؤ۔ اس لمحے فرش سے درجنوں ہاتھ نکلے اور علی کے پیروں کو پکڑ کر نیچے کھینچنے لگے۔ مٹی میں دھسنے کے ساتھ علی کی چیخ کمرے میں گونجی۔ فرش دوبارہ ہموار ہو چکا تھا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ حسن نے یہ منظر دیکھا تو دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے گاؤں کی خالی گلی تھی، جس میں چراغ ایک ایک کر کے جلنے لگے۔ ہر چراغ کے نیچے ایک سایہ کھڑا تھا، مگر کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ سائے دھیرے دھیرے قریب آنے لگے۔ حسن نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین پر اس کے پاؤں چپک گئے ہوں، جیسے نیچے سے کوئی اسے تھامے ہوئے ہے۔ ایک سایہ آگے بڑھا تو اس کا چہرہ چاندنی میں نظر آیا۔ یہ علی تھا، مگر اس کی آنکھیں سیاہ اور چہرے پر جلنے کے نشان تھے۔ علی نے بھاری آواز میں کہا، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ پھر باقی سائے حسن پر ٹوٹ پڑے۔ حسن کی ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ وقاص اکیلا بچا تھا۔ اس نے کمرے کے دوسرے کونے میں ایک کھڑکی دیکھی اور وہاں سے باہر کودنے کی کوشش کی۔ باہر چاندنی میں پورا گاؤں صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ جتنا بھی بھاگتا وہی گلی، وہی گھر، وہی چراغ بار بار سامنے آتے۔ اچانک اس کے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بوڑھی عورت، علی اور حسن تینوں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حسن نے ہاتھ بڑھایا، چلو وقاص، تمہیں بہت لوگ یاد کر رہے ہیں۔ وقاص نے بھاگنے کی کوشش کی مگر گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں آ گیا۔ کنویں کے اندر پانی کی بجائے کالا خون تھا۔ بوڑھی عورت نے پیچھے سے وقاص کو دھکا دیا۔ وقاص کنویں میں گرا اور کنویں کے اندر سے صرف بلبلوں کی آواز آئی۔ اس رات کے بعد کالا گڑھ کا نقشہ بدل گیا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک نیا مکان بن گیا جس کے باہر 3 چراغ جلتے تھے۔ رات کو وہاں اکثر ہنسی کی آواز آتی، کبھی علی کی، کبھی حسن کی، کبھی وقاص کی۔ آنے والے سالوں میں جب کوئی نیا شخص کالا گڑھ میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے 3 اجنبی لڑکوں سے ملتا جو کہتے، ہم یہاں نئے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ گاؤں دیکھو گے؟ اور جو بھی ان کے ساتھ جاتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ آج بھی گاؤں میں وہ بورڈ لگا ہے، خوش آمدید کالا گڑھ، مگر اب نیچے ایک نیا جملہ لکھا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔